دین فطرت اور بالکل آسان. آج مشکل کیوں ہو گیا ہے؟ آسان مشکل اس لیے ہو گیا کہ دین پہ چلنے کے لیے اندر کی ایک طاقت چاہیے، اور وہ طاقت ایمان کی طاقت ہے. وہ ایمانی طاقت کمزور ہو گئی. یہ استحضار کہ میرا اللہ جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے ہر بول کو سن رہا ہے، اور میرے دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے. اگر میں نے اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزاری تو وہ ناراض ہو کر میری دنیا بھی بگاڑ دے گا، آخرت بھی بگاڑے گا. یہ اندر کی ایمانی طاقت ہے، یہ استحضار کمزور ہو گیا. اس لیے اندر کا ایمانی طاقت کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ایمانی طاقت کے کمزور ہونے کی وجہ سے دین پہ چلنا مشکل ہو گیا. اور دوسری کیا بات ہے؟ ماحول خراب ہو گیا. ماحول کی مثال ایسی جیسے موسم کی ہوتی ہے. سردی آتی ہے تو سردی سے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے، چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو، ہر آدمی متاثر ہوتا ہے. سردی آ جائے سردی سے ہر ایک متاثر ہوتا ہے. ایسے ہی ماحول سے ہر انسان متاثر ہوتا ہے. جب دینداری کا ماحول ہوتا ہے تو دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور بے دینی کا ماحول ہو تو دین پہ چلنا مشکل ہو جاتا ہے، بے دینی آسان ہو جاتی ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس بات کی محنت کرنا ہر مسلمان کی، ہر انسان کی سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ دیندار بن کے زندگی گزارے. اور دیندار بننے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دلوں کے رخ کو اللہ کی طرف کرنا، کہ ہمارا دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو. ایسا دل اللہ کی طرف ہو جائے، دل کا رخ، کہ ساری دنیا کو ناراض کرنا آسان ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنا مشکل ہو جائے، کہ میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا. یہ ہے لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ کو زبان کا سفر کر کے دل تک پہنچنا، یہ لا الہ الا اللہ دل کی کیفیت بن جائے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود اور مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں. عزت دینے والا اکیلا اللہ ہے، ذلیل کرنے والا اکیلا اللہ ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے. اور جو اللہ اس ساری کائنات کا مالک ہے اور اس ساری کائنات جس کے قبضے میں ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اللہ کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے میں پورا کرنا ہے. تو دیندار بننے کے لیے سب سے بنیادی بات کہ اپنے دلوں کے یقین کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنا، اس لا الہ الا اللہ کو اندر میں اتارنے کی محنت کرنا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا بننا. اس لیے کہ اس کائنات کا دولہا اور اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب اور اللہ کا مقرب، اور اس کائنات کے اندر جو سب کا نمونہ ہے، جس کی زندگی اللہ کو محبوب ہے، جس کا بولنا اللہ کو پسندیدہ ہے، جس کا دیکھنے کا طریقہ اللہ کو پسند ہے، جس کی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں اپنے بندوں کو فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میرے بندوں، اے بادشاہو، اے وزیرو، اے مالدارو، اے تاجرو، زمیندارو، غریبو، مالدارو، مرد و عورتو، یہ میرا پیارا حبیب، میرا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تمہارے لیے بہترین نمونہ میں نے بنا کر دیا ہے. اپنی زندگی اس کے مطابق گزارو، اس کے نقش قدم پر چلو. تو جب اس کی اتباع کرو گے، اتبعوا ھذا النبی الامی، اس نبی امی کی اتباع کرو گے، تو جیسے میں نے اس کو دنیا کے اندر کامیابی کی چوٹی پر پہنچایا، عزت کی چوٹی پر پہنچایا، دنیا اور آخرت میں چمکایا، ایسے ہی جو اس نبی کے پیچھے چلے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کی دنیا بھی میں بناؤں گا اور اس کی آخرت بھی بنا دوں. اس لیے کوئی بھی دیندار نہیں بن سکتا جب تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع نہ بن جائے.
اس لیے سب سے پہلا تقاضا اللہ کی محبت سب کی محبتوں پہ غالب آ جائے، اور وہ محبت اللہ کے احکامات کے اوپر چلنے پہ مجبور کر دے۔ اور دوسرا تقاضا کیا ہے اس کلمے کا؟ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں کے اندر اتنی زیادہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارنا یہ مشکل ترین کام بن جائے۔ تو دیندار بننے کے لیے اس کلمے پر محنت کر کے اس کلمے کو اندر میں اتارنا، لا الہ الا اللہ کو دلوں میں اتارنا، اور محمد الرسول اللہ کو اپنے جسم کے اندر مزین کرنا، اور پھر جتنے اللہ کے احکامات ہیں، چاہے وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، سارے اللہ کے احکامات کو علماء سے معلوم کر کے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، عبادات میں اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ عبادات میں سب سے اہم ترین نماز ہے۔ نماز جنت کی چابی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ اور بندوں کے درمیان ملانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، نماز یہ اللہ سے مناجات کرنے کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کے دروازوں کو کھٹکھٹانے کا ذریعہ ہے۔ اپنی نمازوں کو ایسا بنانا کہ جس نماز کے ذریعے یہ اللہ کے قریب ترین ہونے والا بن جائے، اللہ کا مقرب بندہ بن جائے۔ جب یہ نماز ایمان کی کیفیت کے ساتھ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر ہوگی، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ہو، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہو، فضائل کے استحضار کے ساتھ، اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو پھر یہ نماز اس انسان کی پوری زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق بنانے کا ذریعہ بنے گی۔ پھر یہ نماز ہر حرام سے روک دے گی، ہر برائی سے دور کر دے گی۔ یہ نماز کی خاصیت ہے کہ جس کی نماز بن گئی، جس نے نماز میں اپنے جسم کو اللہ کے احکامات کا تابع بنا لیا، سر سے لے کے پاؤں تک جسم کے سارے اعضاء کو اللہ کے احکامات کا پابند بنا لیا، اب یہ نماز کے باہر نکلے گا، اپنی تجارت میں جائے گا، زمینداری کرنے کے لیے جائے گا، ملازمت کرے گا، بیوی بچوں کے پاس جائے گا، جہاں پر بھی جائے گا اور جس حال میں ہوگا، شادی میں، غمی میں، یہ ہر حال میں اپنے پورے کے پورے جسم کو اللہ کے حکموں کا پابند بنانے والا بن جائے گا۔ اس لیے اہل علم کے پاس جا کر احکامات کو سیکھنا، نماز پڑھنے کے کیا احکامات ہیں، جب نماز صحیح وجود میں آئے گی تو نماز کے ذریعے انسان تمام برائیوں سے بچ جائے گا۔ پھر یہ روزہ رکھے گا، یہ روزہ اس کے اندر تقوی پیدا کر دے گا۔ روزے کے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے۔ روزے کی تاثیر ہے کہ جو روزہ صحیح طرح رکھے گا اس میں تقوی پیدا ہوگا۔ پھر یہ زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ کے ذریعے اس کے اندر سے بخل نکل جائے گا۔ یہ حج کرے گا، حج کے ذریعے اس کے اندر اطاعت کا مادہ پیدا ہوگا۔ یہ عبادات میں بھی اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا، ان عبادات کے ذریعے بھی اللہ کا تقرب اس کو حاصل ہوگا، اور زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان شعبوں میں یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ معاملات، لین دین، خرید و فروخت، ان معاملات کے اندر بھی یہ عدل کے ساتھ چلے گا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا۔ مسلمان نماز کے اندر بھی، مسجد میں بھی اللہ کے احکامات کا پابند